بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستوں کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے لاسٹ ویک سے ہم نے یہ پروگرام شروع کیا ہوا ہے آپ کو اپڈیٹ کرنے کے لیے، تو اسی سلسلے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یہ کچھ اسٹاکس ہیں جن کے اوپر ہم ڈسکس کریں گے۔ یہ جو اسٹاکس آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں، ان کا جو ایوریج والیوم ہے نا وہ 1 ملین سے ابو ہے، ٹھیک ہے؟ ڈیلی کا جو ایوریج والیوم ہے نا وہ 1 ملین سے ابو ہے۔ تو ہمیشہ کوشش کیجیے کہ ایسے سٹاکس میں کام کریں جن کا جو والیوم ہے نا وہ ایوریج والیوم جو ہے نا وہ تقریباً 1 ماہ کا یا 2 ماہ کا ایوریج دیکھ کے اس کی، تو پھر اس کا والیوم کی ایوریج دیکھ کے تو اس سٹاک میں کام کریں۔ جن سٹاکس کا والیوم کم ہوتا ہے یا جن کی مطلب موو جو ہے وہ بے لگام ہوتی ہے، اس میں کام نہ ہی کیا جائے تو بہتر ہوتا ہے۔ مطلب کچھ اسٹاک ایسے ہوتے ہیں جو اوپر جا رہے ہیں تو اوپر ہی جا رہے ہیں، اس میں کوئی کریکشن نہیں آ رہی۔ کوئی ایسے اسٹاک ہے جو نیچے آ رہے ہیں تو نیچے ہی آ رہے ہیں۔ ایسے اسٹاک میں کبھی بھی کام نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیشہ اس اسٹاک میں کام کریں جس میں فلکچویشن ہوتی ہے، جس کی پرائس اوپر بھی جاتی ہے، جس کی پرائس نیچے کو کریکشن دے کے پھر اوپر جاتی ہے۔ اس طرح کے جو اسٹاکس ہیں نا ان میں کام کریں، اور جن کا والیوم جو ہے نا وہ زیادہ ہوتا ہے، ایوریج والیوم دیکھا کریں۔ ڈیلی کا جو والیوم ہے اس کو اگنور کیا کریں، جو ایوریج والیوم ہوتا ہے اس کو دیکھا کریں۔ یہ آپ کو انفارمیشن جو ہے وہ بہت ساری جگہوں میں آپ کو مل جائے گی کہ اس کا ایوریج والیوم کتنا ہے۔ تو جس کا ایوریج والیوم جو ہے نا وہ 1 ملین یا 2 ملین سے زیادہ ہو پر ڈے کے حساب سے، لاسٹ 30 ڈیز کا والیوم دیکھ لیں، یا جو ہے نا اپنا 1 کوارٹر کا، 1 سال کا، 52 ویکس کا، جیسے بھی آپ کو ایزی ہو تو وہ دیکھ کے کہ اس کا ایوریج والیوم کتنا ہے اس میں کام کریں۔ کیونکہ والیوم والے جو شیئرز ہیں ان میں جو ہے نا انسٹیٹیوٹ جو ہے نا وہ کرتے ہیں بائنگ سیلنگ، اور ان کو سپورٹ کہیں نہ کہیں سے مل جاتی ہے پھر۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں یہ کچھ اسٹاک ہیں رینڈملی میں نے سلیکٹ کیے ہیں جن کا جو والیوم ہے وہ 1 ملین سے ابو ہے۔ 30 ڈیز کا جو والیوم ہے، میں نے جو ہے نا اس کو زیادہ لمبا نہیں دیکھا، میں نے صرف جو ہے نا 30 ڈیز پہ دیکھا۔ تو اس میں دیکھیں سب سے اوپر جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ایف سی سی ایل ہے، فوجی سیمٹ ہے۔ اس کی جو کلوزنگ ہے وہ 22 روپے 27 پیسے ہوئی ہے۔ تو اس نے لاسٹ 30 ڈیز میں جو لو لگایا وہ 21 روپے 11 کا لگایا لو، لاسٹ 30 ڈیز میں جو ہے نا۔ تو جو ہائی لگایا اس نے یہ لگایا 23 روپے 31 پیسے کا لگایا ہائی۔ یہ ساتھ جو ہے نا وہ 30 ڈیز کی جو لو ویلیو ہے اور ہائی ویلیو وہ بھی مینشن کی ہے۔ اور یہ جو آگے والیوم سے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ایکچولی والیوم نہیں ہے، یہ ٹریڈ ویلیو ہے۔ ٹریڈ ویلیو ہے، مطلب اس میں کتنا جو ہے نا وہ پیسہ انویسٹ ہوا ہے یا کتنے پیسوں کا کام ہوا ہے۔ یہ والیوم کے سے ہٹ کے مطلب پرائس کے ساتھ ملٹیپلائی کر کے تو یہ اس کی جو ہے نا وہ ٹریڈ ویلیو نکل آتی ہے۔ تو اس میں کتنے پیسے مطلب منی فلو کتنا ہوا ہے اس میں، اس کے علاوہ اس کا جو ہے نا 30 ڈیز کی چینج ہے کہ 30 ڈیز میں اس نے کتنا چینج کیا، تو یہ پرائس اس کی کم ہوئی ہے، 3.13% جو ہے نا وہ کم ہوئی ہے۔ تو اسی طرح اس کی آگے جو ہے نا وہ ڈیلی کی موونگ ایوریج ہے 10 ڈیز کی 21.83۔ تو آگے اس کی موونگ ایوریج ہے 20 ڈیز کی جو کہ 22.04 ہے۔ اسی طرح لوچیم ہے، اس کو بھی آپ دیکھیں تو اس کا جو کلوز ہے وہ 15 روپے 17 پیسے کا ہے۔ ہائی اس کا جو ہے وہ 30 دن میں وہ 16.54 روپے کا ہے۔ جو لو ہے اس کا وہ ہے 15.5 روپے کا۔ اسی طرح جو اس کی ٹریڈ ویلیو ہے وہ تقریباً 29 ملین ہے، 29 ملین ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا جو چینج ہے وہ مائنس ہے، مطلب 30 ڈیز میں اس نے جو پرفارمنس شو کی ہے وہ -5.06% ہے۔ اس کی جو 10 ڈیز کی موونگ ایوریج ہے وہ 15.58 ہے۔ یہ اپنی 10 ڈیز کی موونگ ایوریج سے نیچے ٹریڈ کر رہا ہے۔ اسی طرح یہ اس کی جو 20 ڈیز کی موونگ ایوریج ہے وہ بھی 15.67 ہے۔
تو یہ ڈاؤن ٹرینڈ میں ہے نا، موونگ ایوریج اس کی اوپر ہے، جو ٹریڈنگ پرائس ہے وہ نیچے ہے، بالکل اس کی طرح فوجی سیمنٹ کی طرح وہ بھی نیچے ٹریڈ کر رہا ہے۔ آگے کرسنٹ ٹیکسٹائل ہے، اس کی جو کلوزنگ پرائس ہے وہ 27 روپے 72 پیسے ہے، تو اس کی جو ہائی ہے 30 دن کا وہ 30 روپے 24 پیسے ہے، اسی طرح جو اس نے لو لگایا وہ 25.30 پیسے ہے۔ اس کا جو ٹریڈ ویلیو ہے وہ بھی تقریباً ایوریج جو ہے ڈیلی کی جو ایوریج ہے وہ تقریباً 30 ملین ہے، 30 ملین، ٹھیک ہے۔ تو اس کی جو پرفارمنس ہے وہ 30 ڈیز کی اگر دیکھیں تو 1.94 ہے، یہ پلس میں ہے۔ اس کا جو 10 ڈیز کی موونگ ایوریج ہے وہ 27.63 ہے، یہ تقریباً اپنے 10 ڈیز کی موونگ ایوریج کے اوپر تھوڑا کلوز ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اس کا جو 20 ڈیز کی موونگ ایوریج ہے وہ بھی 27.60 ہے، تو یہ کلوزنگ اس نے دی ہے 27.72 پہ، تو یہ پازیٹیو ہے، مطلب اس کے جو نیکسٹ آنے والے ڈیز ہیں ان میں پرفارمنس کے چانسز ہیں۔ اسی طرح فیصل بینک ہے، فیصل بینک جو ہے یہ اس کی کلوزنگ آئی ہے 18 روپے 51 پیسے پہ، اور اس کا جو 30 ڈیز کا ہائی ہے وہ ہے 20.39، اور اس کا جو لو ہے وہ 17.12 ہے۔ اس کا جو ٹریڈ ویلیو ہے وہ 27 آلموسٹ 27 ملین ہے۔ اس کا جو چینج ہے وہ بھی 6.56 ہے، مطلب پلس ہے اس کی چینجنگ 30 ڈیز کی، مطلب مسلسل یہ 30 دن جو ٹریڈنگ ہے لاسٹ ڈیز ہیں، ٹھیک ہے، ٹریڈنگ ڈیز ان میں ہالیڈیز نکال کے جو ٹریڈنگ ڈیز ہے ان میں اس نے جو پرفارمنس شو کی ہے وہ 6.56 ہے۔ اس کی بھی جو مطلب موو ہے وہ اپ ٹرینڈ میں ہے یہ، تو اس کا جو ہے 10 ڈیز کی موونگ ایوریج وہ 18.75 ہے، یہ اپنے 10 ڈیز کی موونگ ایوریج سے نیچے کلوز ہوا ہے۔ اسی طرح 20 ڈیز کا جو ہے اس میں 20 ڈیز کی جو موونگ ایوریج ہے یہ 18.71 ہے، یہ دونوں مطلب اپنے 10 ڈیز اور 20 ڈیز کی موونگ ایوریج سے نیچے کلوز ہوا ہے 18.51 پہ، تو اس کی جو ریزسٹنس ہو سکتی ہے وہ 18.75 19 ہو سکتی ہے۔ تو اسی طرح مطلب اس کا جو لو ہے وہ دیکھیں جائے اس کا فیصل بینک کا تو وہ 17.12 ہیں، تو کوشش کریں کہ مطلب 17.12 اور 18 کے درمیان میں کہیں اس کو بائی کریں، 1-2 روپے کی موو لیں اور نکل جائیں۔ آگے ہے بال گلاس ہے، اس کا جو کلوز ہے وہ 15.39 ہے، تو اس کا جو 30 ڈیز کا ہائی ہے وہ 17.60 روپے ہے، 17.60، اور جو لو ہے وہ 14.51 ہے، تو یہ تقریباً جو ہے نا اپنے اس نے جو ٹریڈ ویلیو ہے، اس کی ٹریڈ ویلیو ہے 30 ڈیز کی جو ایوریج ہے وہ 26 ملین ہے، تو اس نے مائنس اس نے پرفارمنس دی ہے 30 ڈیز میں، تو اس کی آئندہ بھی آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے یہ انڈر پریشر ہے، تو اس کی جو 10 ڈیز کی موونگ ایوریج ہے وہ 15.45 ہے، مطلب یہ اپنے 10 ڈیز اور 20 ڈیز کی جو اس کی موونگ ایوریج ان کے قریب جو نا یہ 15.40 پہ کلوز ہوا ہے، تو اس کی جو ریزسٹنس ہے وہ 15.50 اور جو 16 ہے یہ اس کے درمیان ہے، تو اس کو دیکھ بھال کے جو وہ ٹریڈ کریں اپنی سپورٹ کے پاس ہے، مطلب جو اس نے لو لگایا تھا 14.51 تقریباً اس کے پاس ہے، 1 روپے کا فرق ہے، تو یہ تھوڑا اور نیچے آتا ہے تو اس کو بائی کرنا چاہیے۔ اسی طرح دیوان سیمنٹ کو دیکھیں، دیوان سیمنٹ جو ہے وہ 11.17 پہ کلوز ہوا ہے، اس نے ہائی جو لگایا 13.25 کا لگایا 30 دن میں، اور جو اس نے لو لگایا وہ 9.91 کا لگایا 9.91، اور اس کا جو ٹریڈ ویلیو ہے وہ 25 ملین ہے، 25 ملین روپیز، ٹھیک ہے نا، یہ جو ویلیو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ والیوم نہیں ہے، یہ ٹریڈ ویلیو ہے، 25 ملین کا اس نے کام کرایا ہے، اور اس کی جو پرفارمنس ہے وہ نیگیٹو رہی ہے۔ اسی طرح اگر ہم یہ دیکھتے ہیں یہ تقریباً 10 اسٹاک ہیں جن میں موسٹلی جو ہے وہ نیگیٹو ان کی پرفارمنس ہے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو انڈیکس ہے وہ انڈر پریشر ہے، موسٹلی جو اسٹاکس ہیں وہ مائنس ہیں، اپنے 30 ڈیز کی جو پرفارمنس ہے ان کی وہ لو ہے۔
مطلب مائنس میں جا رہے ہیں، تو اس لیے جو انڈیکس ہے، انڈیکس بھی اور جو شیئرز ہیں موسٹلی وہ انڈر پریشر ہیں، انڈر پریشر ہیں، اور جب تک یہ پازیٹیو نہیں ہوتے مطلب اپنے شارٹ ٹرم میں، تو اس کا لانگ ٹرم ویو بھی جو وہ پازیٹیو ہوتا نظر نہیں آتا۔ جیسے یہ اپنا شارٹ ٹرم ویوز جو ہے نا وہ ان کا پلس ہوگا، پازیٹیو ہوگا، تو لانگ ٹرم کی جو پراسپیکٹس ہیں وہ بھی اچھے ہو جائیں گے۔ اب ہم ان کے جو گرافس ہیں، گراف ہے اس کے اوپر نظر ڈالتے ہیں۔ یہ جو ہم نے اسٹاکس یہ سلیکٹ کیے ہیں یا دیکھے ہیں، ان کے جو گرافس ہیں ہم وہ دیکھ لیتے ہیں۔ جیسے کہ ہم نے یہ دیکھا ہے، فوجی سیمنٹ ہے، لوچیم ہے، کسن ٹیکسٹائل ہے، فیصل بینک ہے، بال گلاس ہے، دیوان سیمنٹ ہے، پاور ہے، کوہ نور اسپننگ ہے، پی یہ ہے، بینک آف پنجاب، سب کا فیوریٹ۔ جی سر، یہ دیکھیں اب گراف پہ ہم دیکھ لیتے ہیں، ان کی نظر ڈال لیتے ہیں۔ یہ سب سے پہلے جو ہم گراف دیکھ رہے ہیں، یہ بال گلاس لمیٹڈ کا گراف ہے، ڈیلی کا۔ ڈیلی کا اس کا گراف ہے، ڈیلی کے ساتھ ساتھ ہم تھوڑا سا جو ہے نا وہ منتھلی اس کا گراف دیکھ لیتے ہیں۔ منتھلی یہ دیکھیں، منتھلی اس نے بڑی اچھی یہ موو دی ہے۔ تو یہ اپنے جو ہے اس نے بریک آؤٹ دیا تھا، یہ بریک آؤٹ اس نے دیا جنابی علی اپریل کے مہینے میں۔ اپریل کے مہینے میں بریک آؤٹ دیا اچھے خاصے مومنٹم کے کے ساتھ۔ اپریل کے بعد مئی، جون، جولائی میں جو ہے نا اس کا مومنٹم تھوڑا کم ہو گیا۔ جولائی میں یہ ہائی لگا کے تو تھوڑا ریڈ کلوز ہوا۔ اگست جو ہے نا وہ پھر پریشر میں اس نے جولائی کا جو لو ہے اس کو توڑ دیا، نیچے اوپننگ دی ہے، تو اوپننگ کے بعد یہ مسلسل اوپر ہے۔ تو اس کو ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ یہ تھوڑا سا ادھر کنسولیڈیٹ کرے گا، ایک دو ماہ میں، ایک دو ماہ اس کے کنسولیڈیشن کے گزر سکتے ہیں۔ ڈیلی میں ہم دیکھ لیتے ہیں، ڈیلی میں جو اس کی جو موومنٹ ہے وہ یہی شو کر رہی ہے کہ یہ تھوڑا سا ادھر رکے گا، کیونکہ اس کی موونگ ایوریجز آپ دیکھیں تو یہ جو موونگ ایوریجز ہیں اس کی یہ اسکویز ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ جیسے کہ آپ اگر دیکھ سکیں تھوڑا سا پیچھے اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ یہ دیکھیں، یہاں پہ اس کی موونگ ایوریجز جو وہ اسکویز ہوئی ہیں، تو یہ اس نے کافی جو لمبا ادھر 3 ماہ گزارے ہیں، ادھر اس نے 3 ماہ گزارے ہیں، تو یہاں پہ بھی اس کے موونگ ایوریجز وہ اسکویز ہو رہی ہیں۔ تو جیسے یہ موونگ ایوریجز آپس میں ملتی ہیں تو یہ اچھی خاصی سپورٹ ادھر بنا سکتا ہے۔ اس کی جو سپورٹ ہے وہ 12 روپے کے قریب نظر آ رہی ہے، جیسے کہ اس کی جو ہے نا 200 ڈیز کی موونگ ایوریج جو ہے نا وہ 12 روپے آ رہی ہے۔ تو 12 روپے کے قریب اس کی جو ہے نا وہ اچھی خاصی سپورٹ ہے، 12 اور 14 روپے۔ 14 روپے جو اس کی فرسٹ سپورٹ ہے، اور جو اس کی سیکنڈ سپورٹ ہے وہ 12 روپے کے قریب ہے۔ نیکسٹ جو ہمارے پاس ہے وہ بی او پی ہے۔ بی او پی نے بریک آؤٹ دے رہا ہے، بی او پی اچھا لگ رہا ہے، یہ 100 ڈیز کی موونگ ایوریج کو یہ کراس کرنے جا رہا ہے۔ تو یہ کراس کرتا ہے، یہ 200 ڈیز کی جو موونگ ایوریج ہے اس کو ٹچ کرے گا، جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں پریویسلی اس کی جو 200 ڈیز کی موونگ ایوریج ہے وہ اس کی جو ہے نا وہ ریزسٹنس رہی ہے۔ تو اس دفعہ میں بھی یہ جو ہے نا 200 ڈیز کی موونگ ایوریج یہ بریک کر دے۔ فرسٹ جو ہے نا وہ 1850 کا اس کا جو ٹارگٹ ہے، 1850 کے بعد اگر یہ اوپر کلوزنگ دیتا ہے تو اس کے 1850 کہہ رہا ہوں، 850 کا جو ٹارگٹ لگ رہا ہے اس کا، 850 کے اوپر اگر یہ کلوزنگ دیتا ہے تو پھر یہ نیکسٹ جو ہے نا وہ 950 کے قریب جا سکتا ہے۔ اسی طرح یہ کرسچین ٹیکسٹائل ہے، یہ مسلسل جو ہے نا وہ اپ ٹرینڈ میں ہے، مطلب لیکن اس کا جو ٹرینڈ ہے اتنا اسٹرانگ نہیں ہے، مطلب سلو ہے ٹرینڈ، اور ٹرینڈ جو ہے نا وہ اپ ٹرینڈ میں ہے۔ تو اس کو اٹیمپٹ کیا جا سکتا ہے، یہ اچھی خاصی سپورٹ میں ہے۔ یہ اس کی جو ریزسٹنس بن رہی ہے وہ 28 روپے کی بن رہی ہے، 28 روپے کے اوپر، لیکن یہ دو تین سے جو ہے نا اس نے ریورس کرنا شروع کر دیا، پرائسز کی گر رہی سی مسلسل، 2 دن سے یہ پلس جا رہا ہے، تو امید ہے کہ یہ پھر اپنا اپ ٹرینڈ جو ہے نا مطلب کنٹینیو کرے گا۔ تو یہ 28 روپے کے اوپر جو ہے نا یہ اچھا ہے۔ نیچے اس کی جو سٹاپ لاس ہے وہ آپ ڈیفائن کریں 25 روپے کا، 25 روپے کا سٹاپ لاس مسٹ ہے اس کا، ٹھیک ہے۔ تو 25 روپے کا سٹاپ لاس رکھیں تو اس کو جو نا وہ اٹیمپٹ کریں، اچھا سٹاک لگ رہا ہے، یہ اپ ٹرینڈ میں ہے۔ فرسٹ اس کی جو
प्रॉफिट टेकिंग हो सकती है वो 30 की है, उसके बाद जो इसकी प्रॉफिट टेकिंग है वो तकरीबन 34 के 33-34 है। ओ DCL जनाब, दीवान सीमेंट, अच्छा खासा ब्रेकआउट है सर इसका, अपनी तमाम मूवी एवरेजेस को ब्रेक करता है, वो ऊपर जाके क्लोज हुआ है। तो उम्मीद है कि ये जो ना आइंदा दिनों में भी अच्छा परफॉर्म करेगा। तो इसका जो टारगेट है वो तकरीबन 12 रुपये का है, 12 रुपये का फर्स्ट टारगेट है, उसके बाद इसका 12.50 है और 13 रुपये का इसका टारगेट लग रहा है। इसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं 10 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ। इसी तरह ये फैसल बैंक है, फैसल बैंक देखें तो फैसल बैंक भी अप ट्रेंड में है, बड़ी अच्छी खासी इसकी मूव, अच्छी मूव है। इसकी जो सपोर्ट बन रही है वो 17 रुपये 50 पैसे की इसकी सपोर्ट है। तो 17 रुपये 50 के पास जो है इसको अटेम्प्ट करना चाहिए 16 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ, 16 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ इसको अटेम्प्ट करना चाहिए। ये बैंकिंग स्टॉक है, इसको अटेम्प्ट करना चाहिए और इसको रखना चाहिए मतलब एनुअल रिजल्ट तक। आगे जनाब फौजी सीमेंट है, फौजी सीमेंट ने ब्रेकडाउन दिया था 200 डेज की मूविंग एवरेज से। अब ये 200 डेज की मूविंग एवरेज के पास आके तो उससे थोड़ा नीचे क्लोज हुआ। 200 डेज की इसकी मूविंग एवरेज बनती है जनाब अली 22 रुपये 34 पैसे। तो इसने जो क्लोजिंग दी है वो 22 रुपये 27 पैसे दी है। तो अगर ये 22.50 के ऊपर ठहरता है तो 2-3 दिन तो फिर तो कुछ ऊपर जाने के चांसेस हैं, अदरवाइज ये हो सकता है कि फिर वापस आ जाए। तो उम्मीद कर सकते हैं कि आप ये थोड़ा सा अप जाएगा, जाना तो इसको चाहिए, लेकिन ये अपने डाउन ट्रेंड में है, इसने इधर से अपना ट्रेंड ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो ये इसका करेक्शन हो सकती है डाउन ट्रेंड की। ये आने वाले दिन ही बेहतर बताएंगे कि ये कैसे परफॉर्म करता है। यहाँ पे इसका जो लो था वो 20 रुपये है, तो यहाँ पे इसने जो 20 को तोड़ा तो नहीं है, ठीक है, लिहाजा इसको 20 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर आप इसमें दिलचस्पी रखते हैं तो। नेक्स्ट जो है वो है कोहिनूर स्पिनिंग, कोहिनूर स्पिनिंग मिल। ये सर ये देखें कि इसने अपना हेड एंड शोल्डर बनाया, हेड एंड शोल्डर बनाया ऊपर, और ये अपने नेक लाइन के पास ट्रेड कर रहा है। ये इसकी सपोर्ट है, सपोर्ट है, और उम्मीद है कि ये अपनी सपोर्ट को बरकरार रखता हुआ ऊपर निकलने की कोशिश करेगा। लेकिन ये इसकी सपोर्ट है, इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए। इसकी सपोर्ट तकरीबन 4 रुपये 80 पैसे की बनती है, 4 रुपये 80 पैसे की जो सपोर्ट है वो ब्रेक नहीं करनी चाहिए। अगर ये 4 रुपये 80 पैसे तोड़ता है तो ये 4 रुपये पे आ सकता है अपनी 200 डेज की मूविंग एवरेज पे। नेक्स्ट जो है वो लोचम है, लोचम केमिकल्स। ये इसकी मूव तो सर जी अच्छी है, अप ट्रेंड मूव में है, लेकिन ये जो इसने डबल टॉप वो बनाया हुआ ना, ये इसके लिए पैनिक क्रिएट कर रहा है। डबल टॉप जो है ना, ये इसके लिए पैनिक क्रिएट कर रहा है, और ये हो सकता है कि ये दोबारा इधर तक आ जाए 13.50 तक। तो इसको अवॉइड करना चाहिए, बाइंग अभी नहीं करनी चाहिए। 13.50 के करीब करीब आता है तो वहाँ पे आप बाइंग कर सकते हैं। PIA 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 ये बहुत अच्छी मूव में है, अप ट्रेंड में है, लेकिन ये अभी जो है ना इसने नेक लाइन अपनी ब्रेक की हुई है। ठीक है, तो ये हेड एंड शोल्डर मुझे नज़र आ रहा है इसमें, ये थोड़ा पैनिक क्रिएट कर सकता है। इसको ये वाली लाइन ब्रेक नहीं करनी चाहिए अगर इसने ऊपर जाना है तो। ये इसकी सपोर्ट बनती है 5 रुपये की ना, 5 रुपये इसको अटेम्प्ट किया जा सकता है 5 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ। ये हो सकता है कि आपको 6.50 या 7 रुपये तक की मूव या इससे भी हायर मूव दे दे, क्योंकि इसकी न्यूज़ अच्छी आ गई तो मतलब कोई इसके सेंटीमेंट बदले तो।
पावर सीमेंट का भी वही हाल है जो फौजी सीमेंट का हाल था। ये भी 200 डेज की जो रेजिस्टेंस है वो इसके आगे हर्डल है। अगर ये इसको क्रॉस करता है, ऊपर ट्रेड करता है, वेल एंड गुड, अदरवाइज मे बी अंडर प्रेशर है। तो इसको देखभाल के अटैम्प्ट करें आप, देखभाल के अटैम्प्ट करें। अगर इधर से हम इसकी ट्रेंड लाइन लगाते हैं तो इसका जो टारगेट है वो तकरीबन 10 रुपये 50 पैसे का टारगेट हो सकता है, 1 रुपये का टारगेट हो सकता है। नीचे जो इसका स्टॉप लॉस है वो 8 रुपये 30 पैसे का, 8 रुपये 30 पैसे का स्टॉप लॉस है। मतलब जितना रिस्क है उतना रिवार्ड है। 1 रुपये का रिस्क है, 1 रुपये का रिवार्ड है। 1-1 सिचुएशन है जी। ये हमारे स्टॉक्स है जो हमने स्टडी किए हैं। उम्मीद है कि आपको ये छोटा सा जो है डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहें तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है वो 0300002673 है। उम्मीद है कि आप अच्छे डिसीजन लेंगे। हमेशा कोशिश करें कि आप जो है ना वो बार्गेनिंग करें, ठीक है, वेट करें अपनी प्राइस का, लो से लो प्राइस पे जो स्टॉक हो उसको बाय करने की कोशिश करें। कभी भी पीछे भागते हुए स्टॉक के पीछे ना भागे, ठीक है। उसका वेट करें, कहीं पे जाके रुके तो फिर उसको स्टेबल होता है उसकी प्राइस, तो फिर थोड़ा सा उसको बाय करें। थोड़ा सा बाय करके उसके लेवल जो है ना वो डिटरमिन करें, या इसके ये 2-3 लेवल हैं, उसका प्लान करें। अपनी ट्रेड को हमेशा पहले प्लान करें। जो लोग प्लान नहीं करते, अंधाधुंध ट्रेडिंग करते हैं, वो कहीं ना कहीं स्टक हो जाते हैं या लॉस कैरी करते हैं। हमेशा प्लान करें कि मेरे पास इतने पैसे हैं, मैंने उनको ऐसे इन्वेस्ट करना है। मेरे पास 100 रुपये है, मैंने पहले जो है ना वो 30 रुपये इन्वेस्ट करने हैं। फिर मैंने देखना है स्टॉक को वो नीचे आता है या ऊपर जाता है। अगर तो ऊपर जाता है तो उसमें दोबारा इन्वेस्टमेंट ना करें। अगर वो नीचे आता है तो जो आपने बचा के रखे हुए हैं ना 60 रुपये, ठीक है, 30 आपने इन्वेस्ट कर दी, जो आपने 70 जो है बचा के रखे हैं ना, उनमें से फिर नीचे का कोई लेवल देख के तो उसमें से फिर दोबारा जो है ना वो 30 रुपये आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस तरह आपका जो कैपिटल है वो भी सेफ रहेगा, ठीक है, कैपिटल भी सेफ रहेगा, और आप जो पैनिक में नहीं आएंगे। दोस्त क्या करते हैं कि 100 रुपया तो 100 रुपया एक दफ़ा लगा दिया, ना ऊपर के लेवल का पता सही तरह, ना नीचे के लेवल का पता। जहाँ पे लगाई ट्रेड, बस देखा रेट, किसी ने बोला भाई ले लो, ले लिया। ऐसे नहीं करना चाहिए। पहले उसी बंदे से पूछ लें जो बंदा आपको बाय कॉल दे रहा है या बाइंग करवा रहा है, उसी से पूछ लें यार इसके 2-3 लेवल मुझे बताओ, ठीक है। अगर वो लेवल आपको समझ आते हैं तो फिर आप ट्रेड ले लें। अगर नहीं आते समझ तो फिर आप बताएं यार इसकी मुझे समझ नहीं आ रही, मुझे कोई और बता दो, या इसके लेवल कुछ मुझे और बताओ जिसकी मुझे समझ आए, ठीक है। तो उस हिसाब से फिर डिसाइड करें कि यार ये मैंने लेवल जो है ना ये मुझे अच्छे लगते हैं, कैपिटल मेरा इतना है, तो मैं ऐसे इस कमोडिटी के साथ 2-3 लेवल्स के ऊपर मैं बाइंग करूँगा। तो मैं एवरेज करके या जैसे भी अगर स्टक नहीं होगा तो कहीं ना कहीं मैं कुछ प्रॉफिट बना लूँगा। स्टॉक को हमेशा जो है ना वो स्टडी करके मेरे भाई एंट्री लें, बगैर स्टडी के, बगैर मतलब देखभाल के अंधाधुंध जो है ना वो ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। लोग बहुत ज़्यादा इसमें स्टक हो जाते हैं या फिर लॉस कैरी करते हैं। यही वजह कि हमारे स्टॉक मार्केट के ऊपर जो है ना हमारा लोगों का वो जो ट्रस्ट है ना वो बहुत कम है। तो स्टॉक मार्केट ऐसे नहीं है, ये बड़ा प्रोफेशनल काम है, बहुत प्रोफेशनल काम है। सबसे ज़्यादा मतलब तवज्जो के काबिल है, ठीक है। इसको जितनी भी ज़्यादा तवज्जो दी जाए, अटेंटिवली आप इसका करें तो उतना ही कम है। लोग जो है ना वो इसमें अटेंशन नहीं लेते, बस उधर से कॉल की भाई ले लो, उसने कहा ठीक है ले लो, बस वो ले लिया। अब उसका क्या लेवल है, कहाँ लिया, ना ना वो बाय करवाने वाले को पता है, ना बाय करने वाले को पता है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कि प्रॉपरली स्टडी करके प्राइस को फिर उसमें एंटर होते हैं। अब जैसे कि आपके सामने ये बाल ग्लास का चार्ट है, ये तकरीबन जो चार्ट में आपको शो कर रहा हूँ 1 साल का है। 1 साल की
ڈیلی کا چارٹ ہے، ایک سال کا پرائس ایکشن ہے. آپ خود اندازہ کریں. میں نے جیسے کہ آپ کو لاسٹ ویڈیو میں بتایا تھا کہ یہ چارٹ کو ہمیشہ لیفٹ سے ریڈ کرتے ہیں. آپ دیکھیں کہ پرائس جو وہ نیچے سے اوپر جا رہی ہے، 5 روپے سے لے کے یہ تقریباً 15 روپے پہ آ گئی ہے. تو یہ دیکھیں کہ 5 روپے کا تقریباً 200% یہ بنتا ہے. 5 روپے کا 200% بنتا ہے، مطلب 2 گنا بنتا ہے. تو اب 2 گنا. اب جس بندے نے دیکھنا پورا یہ سال تقریباً اکتوبر سے لے کے یہ مارچ تک جو پرائس ہے وہ 5 سے لے کے 10 کے درمیان گھومی ہے. اب جس نے اکتوبر سے لے کے مارچ تک جن لوگوں نے لیا ہے انہوں نے اب پروفٹ ٹیکنگ تو کرنی ہے نا ادھر. تو آپ یہاں پہ اس لیول پہ آ کے اگر آپ بائی کرتے ہیں اوپر وقت والے لیول پہ 14-15 پہ آپ آ کے بائنگ کرتے تو آپ اس میں لازماً سٹاک ہونے کے چانسز ہیں. ٹھیک ہے، اس لیے اس کو ویٹ کرنا چاہیے. یہاں پہ ٹھہرتا ہے. ٹھیک ہے، اگر یہ مزید جو 8 ماہ جیسے کہ پیچھے اس نے تقریباً 5-6 ماہ 8 ماہ لگائے ہیں، اگر انہی لیولز کے اوپر یہ کلوزنگ دیتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی آپ 6-7 ماہ کے بعد، ٹھیک ہے، 12-13 کے اوپر کلوزنگ دیتا ہے تو پھر اس کو بائی کرنا چاہیے. ادروائز ابھی جو ہے نا اس میں بائنگ سے پرہیز کرنا چاہیے. بہت سارے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں نہیں یار ہم نے تو ابھی بائنگ کرنا ہے، یہ تو اوپر جا رہا ہے اوپر جا رہا ہے. اوپر نہیں جا رہا یہ اب یہ ڈسٹریبیوشن فیز میں ہے. یہ اب ڈسٹریبیوشن فیز میں ہے. ان چیزوں کو میرے بھائی سب کو دیکھنا چاہیے، اسٹڈی کرنا چاہیے. مارکیٹ کی کچھ ٹرمز ہوتی ہیں، کچھ اس کے جو مطلب ہوتے ہیں فیزز ہوتے ہیں، ان سے جب تک آپ ان سے اویئر نہیں ہوں گے، ان کو جاننے کی کوشش نہیں کریں گے، آپ کو مارکیٹ کی سائیکالوجی، مارکیٹ کا جو میکنزم ہے اس کی سمجھ نہیں آئے گی. جب آپ کو میکنزم کی سمجھ نہیں آئے گی تو آپ غلطی کریں گے تو پھر آپ پھنس جائیں گے. لہذا کوشش کریں کہ مارکیٹ کو اسٹڈی کر کے مارکیٹ کا جو پرائس ایکشن ہے وہ کسی سے ایڈوائس لے کے اچھی، تو پھر آپ جو ہے نا اس میں انٹر ہوں. تھینک یو ویری مچ. چلتے چلتے پھر میرا نمبر نوٹ کر لیں 0300002667 آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا. اللہ آپ کی رزق میں برکت دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.